بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کیسے فتح کیا، یہ ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے صلاح الدین کا بیٹا اور جرمنی کے بادشاہ کی بیٹی۔ صلاح الدین کو جلد ہی خزانے پر بھی اختیار مل چکا تھا۔ انہوں نے سنی انتظامیہ کے فروغ کے لیے کافی کام کیا۔ انہوں نے شافعی مدرسے بنوائے۔ جب قاہرہ کے شیعہ قاضی تبدیل ہوئے تو ان کی جگہ بھی ایک سنی قاضی نے لی۔ قاہرہ میں ایک نئی اشرافیہ جگہ بنا رہی تھی۔ صلاح الدین کا حلقہ وسیع ہو رہا تھا، تاہم مصر پر فرنگی، آرمینیائی اور نوبیا کے فاطمی مخالفین کے حملے کا خطرہ بے دستور موجود تھا۔ صلاح الدین نے قاہرہ کی تقریباً 100 سالہ پرانی دیواروں کی مرمت کرائی۔ ایوبی قاہرہ کا مذہبی اور سیاسی منظرنامہ ہی تبدیل نہیں کر رہے تھے بلکہ اس کی شکل و صورت بھی بدل رہے تھے۔ تاہم اس زمانے میں خلیفہ بیمار پڑ گئے۔ اس وقت تک ایوبی خاندان نے مصر میں بہت کچھ تبدیل کر دیا۔ خلیفہ کی عملاً گرفت کمزور ہو چکی تھی، لیکن ان کے مذہبی منصب سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس ماحول میں ایران سے مصر آنے والے ایک عالم نے منبر سے 3 ستمبر سن 1171 کو بغداد کے خلیفہ کے لیے دعا کروا دی۔ اس پر کوئی رد عمل نہ دیکھ کر صلاح الدین نے بھی حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے آئندہ جمعے سے قاہرہ اور فسطاط کی تمام مساجد سے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا۔ صلاح الدین اور ان کے ساتھیوں کی توقعات کے برعکس اس بار بھی کوئی رد عمل نہیں تھا۔ اس بڑی تبدیلی پر یہ خاموشی بظاہر حیران کن لگتی ہے، لیکن اس زمانے میں فرقہ وارانہ تقسیم اتنی شدید نہیں تھی۔ اس وقت بغداد میں رہنے والے ایک شیعہ عالم ابو تراب نے صلاح الدین کو برا بھلا ضرور کہا تھا، لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ انہی دنوں میں صلاح الدین کی سوانح لکھنے والے ابی طیب شیعہ تھے اور ان کے مداح بھی۔ اس کے علاوہ اس وقت مصر کی آبادی کا ایک بڑا حصہ سنی تھا۔ اسکندریہ میں دہائیوں سے سنی مدرسے قائم تھے۔ فسطاط اکثریتی طور پر سنی شہر تھا، جہاں یہودی، قبط، مغربی سوڈانی اور غیر ملکی تاجر بھی رہتے تھے۔ قاہرہ میں آرمینیائی ترک غلام دستے موجود تھے اور فاطمی خود کئی بار شمالی افریقی بربروں کا سہارا لے چکے تھے۔ ان حقیقتوں کی روشنی میں فاطمی اسماعیلی خلیفہ اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان حدود کو مبہم کر چکے تھے۔ فاطمی خلیفہ العاضد کی صحت اتنی خراب تھی کہ کسی نے انہیں خطبے کی تبدیلی سے آگاہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جلد ہی ان کا بغیر یہ جانے انتقال ہو گیا کہ ان کے دارالحکومت میں کسی اور کے نام کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فاطمی خلافت ختم ہو گئی۔ مصر میں اب اصل طاقت صلاح الدین تھے۔ وہ خلیفہ العاضد کو اچھا اور سخی انسان سمجھتے تھے۔ مصر کے وزیر صلاح الدین نے خلیفہ کے بیٹے سے ملاقات کی اور انہیں کہا، خلافت کے معاملے میں آپ کے والد کا ایجنٹ ہوں اور انہوں نے آپ کی وراثت کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی، اس طرح وہ اپنے والد کے بعد خلیفہ نہیں بن سکے۔ مصر میں اب سکوں پر بغداد کے خلیفہ اور نور الدین زنگی کا نام نظر آنے لگا۔ بغداد سے نور الدین اور صلاح الدین ایوبی کے لیے خلعتیں روانہ کی گئیں۔ شعراء نے دونوں کی شان میں قصیدے لکھے۔ یہ صلاح الدین کے لیے نیا میدان تھا۔
تاریخ بتاتی ہے کہ صلاح الدین کے بڑھتے ہوئے رتبے کا مغرب میں بھی نوٹس لیا گیا۔ جرمنی کے بادشاہ فریڈرک باربروسا نے سن 1172 میں انہیں قاہرہ سے تحائف بھیجے۔ سلطان صلاح الدین کی طرف سے بھی 1173 کے خزاں میں جرمنی میں شاہی دربار میں تحائف پیش کیے گئے۔ فلپس لکھتے ہیں، ان دنوں صلاح الدین کے ایک بیٹے اور فریڈرک کی بیٹی کی شادی کا بھی ذکر ہوا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جرمنی بادشاہ نے صلاح الدین سے نور الدین کا ذکر کیے بغیر خود مختار حکمران کے طور پر رابطہ کیا۔ صلاح الدین اور بادشاہ فریڈرک کے درمیان رابطے صلیبی جنگوں کے زمانے میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان انتہائی کشیدہ تعلقات کے تصور کی نفی کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ دونوں فریق وسیع تناظر میں ان رابطوں کے ذریعے اپنے لیے بہتر پوزیشن بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ رابطے اہم تھے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔